الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين ربي زدني علما وعملا بالإخلاص آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. میری عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی. الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے، ہم نے تجوید کورس کے اندر جو قاعدہ تھا ہمارا مکمل ہو چکا. تمام قواعد جو بنیادی قواعد تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور الحمدللہ امید ہے کہ اب ہم تجوید کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو درست طریقے سے پڑھ پائیں گے. تو اب باری ہے مشق کی، پریکٹس کی. اتنے مہینے تو ہم نے مشق کیا ہی ہے ایک ایک چیپٹر کو، لیکن اب باری یہ ہے کہ ہم قرآن کے اندر آئیں اور قرآن میں ان چیزوں کو اپلائی کریں جو ہم نے قاعدے قواعد پڑھے، مخارج پڑھے، ان ساری چیزوں کو اپلائی کریں. لحن جلی اور لحن خفی جو ہے ان سے اب ہم بچیں. تو آج کی کلاس میں ہم لاسٹ کی جو صورتیں ہیں، شروع کی 5 صورتیں، اس کو ہم لیں گے، جو کہ ہم نماز میں بھی اکثر اوقات میں پڑھتے ہیں، تو انہی صورتوں کو لیا گیا ہے. آخر کی 5 صورتوں کو ہم پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ قاعدے جو ہے وہ ہم لگاتے جائیں گے. تو آئیے سب سے لاسٹ میں جو صورت ہے اس کو کھول لیجئے، سورۃ الناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں درست طریقے کار کے مطابق پڑھتی ہوں اور اس کے بعد پھر قاعدے لگاتے جاتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ٹھیک ہے جی، یہ سورۃ الناس. اس کو ہم درست طریقہ کار کے مطابق اس طرح سے پڑھتے ہیں، تمام قاعدوں کو اپلائی کر کے. اب ان میں قاعدے کون کون سے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں قوف قل. قل کے اندر ہم نے پڑھا بھی ہے پہلے کہ قل ہی پڑھنا ہے، قوف کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. اگر کوئی اس کو باریک پڑھ دیتا ہے تو کون سی غلطی ہو جاتی ہے؟ لہن جلی، بڑی غلطی یہاں پر ہو جاتی ہے جو کہ حرام ہے. تو یہاں پر جو قوف ہے اس کو پر پڑھیں، باریک ہرگز نہ پڑھیں کیونکہ اس سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. قل کا معنی ہوتا ہے کہ کہو، اور کل کاف سے اگر پڑھتے ہیں باریک پڑھ دیتے ہیں، کل پڑھتے ہیں، اس کا معنی کیا بن جاتا ہے کہ کھاؤ. تو معنی چینج ہو گیا، تو یہاں پر لہن جلی ہو رہی ہے. تو اسی لیے ہم نے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اس کو پر پڑھنا ہے، قوف کو. ٹھیک ہے جی. قل. اس کے بعد ہے اعوذ. واو ساکن سے پہلے آپ پیش دیکھ رہی ہیں تو واو مدہ کا یہاں پر قاعدہ لگائیں گے، اور ذال جو ہے یہ نرمی والے حروف میں سے ہے، تو یہاں پر اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. سیٹی اس میں بالکل نہیں نکلنی چاہیے. بعض خواتین پڑھ دیتی ہیں قل اعوذ سو سو، سیٹی نکال رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. قل اعوذ. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہے لفظ برب الناس. یہاں پر دیکھیں را کو آپ پر پڑھیں گی، موٹا پڑھیں گی، اور با کے اوپر تشدید ہے، با مشدد ہے، اور با جو ہے حرف کلکلہ میں سے ہے، تو با کو آپ نے جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے. برب الناس. نون یہاں پر نون مشدد ہے، اور نون مشدد میں جو ہے ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، آپ تمام کو معلوم ہے. تو یہاں پر غنہ کریں گے. کس طرح سے پڑھیں گے؟ قل اعوذ برب الناس. ٹھیک
ٹھیک ہے جی، الف مدہ ہے اس کا بھی خیال رکھیے گا. اور آخر میں سین کے نیچے دیکھیں زیر ہے، لیکن ہم نے ایک قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ جب بھی ہم نے رکنا ہو، اسٹاپ کرنا ہو آیت کے آخر میں، تو جو بھی اس حرف کے اوپر حرکت ہو یا نیچے کوئی حرکت ہو تو اس کو ہٹا کر ہم علامت جزم لگا دیتے ہیں اور وہاں پر اسٹاپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سین کے نیچے زیر کو ہم نہیں پڑھیں گے، علامت جزم لگا کر اسٹاپ کر دیں گے. آگے ہے ملک الناس. یہاں پر دیکھیے گا بعض خواتین پڑھتی ہیں مالک الناس، میم پر زبر ہے، کھڑی حرکات نہیں ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں، میم کو جلدی سے پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بعد نون مشدد ہے اور غنہ کریں گے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، اس کو ایک الف کے مقدار تک کھینچ کر ادا کریں گے. ملک الناس. پھر وہی وقف والی صورت آ جاتی ہے، سین کے نیچے زیر ہے تو اس کو وقف کرنے کی صورت میں علامت جزم لگا کر ساکن کر دیں گے. آگے ہے الہ الناس. یہاں پر لام کے اوپر کھڑی حرکات آپ دیکھ رہی ہیں، لام کو ایک الف کی مقدار تک کھینچیں گے، نون مشدد ہے غنہ کریں گے اور سین کو وقف کرنے کی صورت میں ساکن کر دیں گے. میو شرل میو. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد لفظ شین حرف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگائیں گے اور اخفا جہاں کرتے ہیں وہاں غنہ کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے نون کے اندر غنہ کرنا ہے. میو شرل شرل. یہاں پر رو کے نیچے زیر ہے تو رو کو باریک پڑھیں گے اور اس کے بعد الف سے پہلے زبر ہے وسواسل. یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ لگائیں گے اور خناس میں خو حروف مستعلیہ کا ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا. نون مشدد ہے تو غنہ کر کے یہاں پر اس کو ادا کریں گے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس. الذی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ کا قاعدہ لگائیں گے. اس کے بعد ہے یوسوسو، یہاں پر کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے. فی صدور الناس. فی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ کا قاعدہ لگائیں گے اور ایک الف کی مقدار تک کھینچیں گے. پھر اس کے بعد ہے صدور الناس. صاد یہاں پر ہے حروف مستعلیہ کا، اس کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ کا قاعدہ لگائیں گے، ایک الف کے مقدار تک اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. رو کے نیچے زیر ہے تو رو کو باریک پڑھیں گے اور نون مشدد ہے تو یہاں غنہ کریں گے اور اسی طرح سے آخر میں جو علامت اسٹاپ کرنے کی صورت میں ہم کرتے ہیں، سین کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی. منل میں دیکھیں یہاں پر کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، نون کو آپ لام کے ساتھ ملا دو گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے. جنتی میں دیکھیے گا نون مشدد ہے، غنہ اس میں کریں گے اور والناس میں بھی نون مشدد ہے تو یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے اور بیچ میں جو الف اور لام ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا ہے. یہ ہمارا سورۃ الناس کے جو قاعدے تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، درست طریقہ کار کیا ہے اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں. آگے جو اگلی سورت ہے اس کو دیکھتے ہیں، سورۃ الفلق. سورۃ فلق کے اندر اس کو جو درست طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہاں پر کون کون سے قاعدے ہو رہے ہیں؟ قل میں دیکھیں وہی بات آ گئی ہے کہ آپ نے اس کو باریک نہیں پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے. پھر اعوذ میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، دال کو آپ نرمی سے پڑھو گے. بربی میں با حرف قلقلہ کا ہے اور تشدید بھی ہے تو اس کو جماؤں کے ساتھ پڑھو گے، رو کو آپ پر پڑھو گے، موٹا پڑھو گے. فلق میں قوف کے نیچے زیر ہے لیکن چونکہ یہاں پر ہم اسٹاپ کریں گے، آیت مکمل ہو رہی ہے تو اسٹاپ کرنے کی صورت میں اگر آپ اسٹاپ نہیں کر رہے ہو، نہیں رک رہے ہو تو پھر تو بات الگ ہے، لیکن اگر آپ اسٹاپ کر رہے ہو تو یہاں پر کیا ہے کہ قوف کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہٹا کر آپ
اس کو قوف کو ساکن کر دو گے، اور قوف چونکہ حروف قلقلہ کا ہے تو قوف آپ نے یہاں پر ظاہر بھی کرنا ہوگا، کیونکہ جب قوف کو ساکن کرتے ہیں، حروف قلقلہ کو ساکن ہم دیکھیں تو اس حرف قلقلہ کو خوب ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو قوف کو آپ ظاہر کر کے پڑھو گے۔ کس طرح پڑھو گے؟ قل اعوذ برب الفلق، فلق، ٹھیک ہے جی، قوف حرف قلقلہ کا ہے تو اس بات کا خیال رکھیے گا، اور با بھی حرف قلقلہ میں سے، لیکن یہاں پر تشدید ہے اس لیے جماؤں کے ساتھ ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ہے من شرری، من شرری، نون ساکن کے بعد شین ہے حرف اخفا کا، غنہ کریں گے، رو کے نیچے زیر ہے تو رو کو باریک پڑھا جائے گا، اور ماں میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ جہاں پر ہو وہاں پر اس کو ایک الف کے مقدار تک کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ خلق میں خو کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، حرف مستعلیہ ہے، اور قوف میں پھر وہی بات آ گئی ہے کہ حرف قلقلہ کو جب ساکن کرتے ہیں تو قلقلہ کو خوب ظاہر کر کے ادا کرتے ہیں۔ من شر ما خلق، وَمِن شَرِّ، وہی بات ہے یہاں پر پھر سے نون ساکن کے بعد شین حرف اخفا کا ہے، غنہ کریں گے، رو کے نیچے زیر ہے، رو کو باریک پڑھیں گے، غاسقن، غین ہے حروف مستعلیہ کا، اس کو پر پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور قوف کے نیچے دو زیر ہے، دو زیر بھی ہو تب بھی کوئی بھی صورت آ جائے حرف مستعلیہ کو ہم موٹا ہی پڑھتے ہیں، تو قوف جو حرف مستعلیہ کا ہے اس کو پر پڑھیں، غاسقن، غین اور قوف دونوں کو پر پڑھنا ہے، غاسقن اذا وقب، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور با کو آپ ساکن کرنے کی صورت میں خوب ظاہر کرو گے کیونکہ با حرف قلقلہ کا ہے۔ اذا وقب، ومن شر غاسق اذا وقب، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، نون ساکن کے بعد شین حرف اخفا کا ہے، غنہ کریں گے، رو کے نیچے زیر ہے، رو کو باریک پڑھیں گے، اور نون مشدد ہے، نون مشدد کو ہمیشہ غنہ کر کے ادا کرتے ہیں، فا کے اوپر اور فا کے اوپر دونوں پر کھڑی حرکات ہے، تو اس کو جو ہے آپ نے ایک الف کے مقدار تک کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ فی العقد میں دیکھیے گا کہ قوف حرف مستعلیہ کا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو پر پڑھنا ہے، دال بھی حرف قلقلہ کا ہے اور اس کو ساکن کرنے کی صورت میں آپ یہاں پر دال کو خوب ظاہر کرو گے۔ فی العقد، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، نون ساکن کے بعد شین ہے حرف اخفا کا، غنہ کریں گے، رو کو باریک پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور پھر اذا میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور دال کو ساکن کرنے کی صورت میں خوب ظاہر کریں گے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ٹھیک ہے جی، سورۃ الفلق بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اب آگے بڑھتے ہیں سورۃ الاخلاص کی طرف۔ سورۃ الاخلاص کو کس طرح سے درست طریقے سے پڑھا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل میں کاف اور قوف کا خیال رکھنا ہے، قوف کو پر پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لام ہے تو اس لام کو آپ نے پر پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر آپ نے دیکھا، اور اللہ کے لام سے پہلے جب زبر اور پیش ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، تو قل هو اللہ، اللہ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور آخر میں دال آپ وقف کرنے کی صورت میں دال کو ساکن کر دو گے، اور ساکن کرنے کی صورت میں دال جو ہے حرف قلقلہ ہونے کے سبب اس کو خوب ظاہر کرو گے، تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ زبر ہے پہلے، پھر صاد حرف مستعلیہ کا ہے تو اس کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، اور آخر میں دال کو خوب ظاہر کرنا ہے حرف قلقلہ ساکن ہونے کی وجہ سے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم میم ساکن کے بعد جو ہے یا ہے، اور یا جو ہے اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، اگر
میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی لفظ آتا ہے تو وہاں اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے اور غنہ نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہے اور دال کو ہم خوب ظاہر کریں گے، حرف کلکلہ ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد دوبارہ سے یا ہے تو اظہار شفوی کا قاعدہ غنہ کریں گے اور دال کو خوب ظاہر کریں گے۔ اور یہاں پر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ حرف کو بڑھانا اور گھٹانا نہیں ہے، جیسا کہ لحن جلی اور لحن خفی کے بیان میں بیان ہو چکا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں پر میم ساکن کے بعد یا ہے، اظہار شفوی غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد لام ہے اور نون ساکن کے بعد لام جو ہے یہ حرف یرملون کا ہے اور لام جب آئے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ تو لگے گا لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ یکل لہو، اور ہا کے اوپر جو ہے الٹا پیش ہے تو اس کو کھینچ کر ادا کریں گے ایک الف کی مقدار، اور اس کے بعد دال میں آخر میں ساکن کرنے کی صورت میں دال کو خوب ظاہر کریں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ سورۃ الاخلاص بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سورہ لہب ہے ہمارے پاس۔ سورہ لہب کو ہم درست طریقہ کار کے مطابق اس طرح سے پڑھتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس میں کون کون سے قاعدے لگ رہے ہیں؟ تبت یدا، با جو ہے مشدد ہے، حرف قلقلہ کا با ہے، تو با میں خوب جماؤں کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ اور یدا ابی، یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے، حمزہ کے بعد ایک اور حمزہ ہے، مد منفصل کا قاعدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دو الگ الگ کلمے ہیں، دو الگ الگ کلموں میں مد ہے تو مد منفصل کا قاعدہ ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ۔ لہبیوں میں تنوین کے بعد واو حرف یرملون کا ہے اور ادغام مع الغنہ یہاں پر کریں گے، غنے کے ساتھ ادغام کریں گے۔ وتب میں با جو ہے وہ جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا، یہاں پر دیکھیے گا حمزہ ہے دوسرے کلمے میں، تو یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ غین ہے، غین کو حرف مستعلیہ ہے تو اس کو آپ پر پڑھو گے، موٹا پڑھو گے۔ نون کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کرو گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقی کا ہے تو اظہار کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور ہا جو ہے ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو آپ ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کرو گے۔ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، اور کسب میں جو ہے با جو ہے حرف کلکلہ کا ہے تو با کو ساکن کرنے کی صورت میں خوب ظاہر کر کے ادا کرو گے۔ پھر اس کے بعد ہے سیصلا، صاد حرف مستعلیہ کا ہے، اس کو پر پڑھیں گے، لام کو کھینچ کر ادا کریں گے، اور اس کے بعد الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ اور یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ تنوین کے بعد ذال ہے حرف اخفا کا، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگائیں گے، غنہ کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ۔ لہب، آخر میں دیکھیں تنوین ہے اور اس کے بعد اگر آپ ملا کر پڑھ رہے ہو تو تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پر حرف یرملون کا واو ہے، ادغام کریں گے اگر آپ ملا کر پڑھ رہے ہو تب، اور غنہ بھی کریں گے لہبیوں اس طرح سے۔ لیکن اگر ملا کر نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم رک رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جیم وقفے جائز کی علامت ہے، اور وقفے جائز میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے اور نہ ٹھہرنا بھی یہ جائز ہوتا ہے، تو ہم یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں، رکتے ہیں۔ لہب، پھر اس کے بعد جو ہے با کو یہاں پر خوب ظاہر کریں گے۔ وامرأتہ، میم ساکن کے بعد رو ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ ہاؤ کے اوپر جو ہے الٹا پیش ہے تو اس کو کھینچ کر ادا کریں گے، بہت سی خواتین اس میں غلطیاں کرتی ہیں، کھینچتی نہیں ہیں۔ حما میں میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، اور الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور اس کے بعد تو حرف مستعلیہ کا ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ با جو ہے یہ ساکن اس کو کرنے کی صورت میں خوب ظاہر کریں گے حرف کلکلہ کے سبب۔ فی جی دہا میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، جی دہا میں یا ساکن سے پہلے پھر زیر ہے تو یا مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، ہا میں تو الف مدہ کا قاعدہ لگائیں گے۔ حبلوں
حبلم، اس میں دیکھیں با جو ہے وہ ساکن ہے اور با حرف کلکلہ کا ہے، تو یہاں پر خوب با کو ظاہر کریں گے. تنوین کے بعد میم ہے، اور تنوین کے بعد میم یہ حرف یرملون کا ہے، تو ادغام مع الغنہ کریں گے، غنہ بھی کریں گے. نون ساکن کے بعد پھر میم ہے حرف یرملون کا، تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، اور لاسٹ میں دال کو خوب ظاہر کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ فی جیدہا حبل من مسد. سورہ لہب بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد سورت ہے سورہ نصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، جا آ میں مد متصل کا قاعدہ ہے، اور صاد حرف مستعلیہ کا ہے، اس کو پر پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پہلے پیش ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھیں گے. والفتح میں ہا کی آواز لاسٹ میں آئے گی، کیونکہ ہا جو ہے ساکن کرنے کی صورت میں علامت جزم اس کو دے دیں گے، اور ہا کی ہلکی سی آواز آئے گی، پیش کو ہٹا دیں گے. ورأیتا میں رو کو پر پڑھیں گے، رو کے اوپر زبر ہے اسی لیے. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین کا قاعدہ ہوگا. نون مشدد میں غنہ کریں گے. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ. یدخلون میں دال جو ہے یہ ساکن ہے، حرف کلکلہ کا، دال کو خوب ظاہر کریں گے. واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے، واؤ مدہ. فی دین اللہ میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ. پھر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ. اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. افواجا میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ. اور دیکھیں دو زبر کی تنوین لاسٹ میں آ گئی ہے، تو اس کو ہم بدل کر کس سے بدلیں گے؟ الف سے بدلیں گے. یہاں پر ساکن والا قاعدہ نہیں ہے. دو زبر کی تنوین جب لاسٹ میں آئے اسٹاپ کرنے کی صورت میں الف سے بدلا جائے گا. افواجا پڑھیں گے. فسبح میں با مشدد ہے، اس کو خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. بحمدی میم ساکن کے بعد دال ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ. ربکا میں با کو مشدد جو ہے اس کو خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. واستغفرہ میں رو ساکن سے پہلے زیر ہے، تو رو کو باریک پڑھیں گے. اور یہاں پر بعض لوگ رکتے ہیں، اسٹاپ کرتے ہیں. واستغفر یا پھر واستغفرہ، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. انہو نون مشدد ہے، غنہ کریں گے. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، تو یہاں پر آپ اس کو ایک الف کی مقدار کھینچو گے. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ. اور توابا میں الف سے پہلے پھر زبر ہے، الف مدہ. اور دو زبر کی تنوین کو ہم ایک الف سے بدل دیں گے، توابا. ٹھیک ہے جی. تو یہ سورہ نصر کے جو قواعد ہیں ہم یہ بھی لگا چکے ہیں. امید ہے کہ آج کے جو آپ نے قواعد لگائے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. خوب اس کی مشق کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں باقی کی صورتوں کی ہم مشق کریں گے. آج آپ نے صورتوں کی خوب مشق کرنی ہے اور انہی کو آڈیو ریکارڈنگ میں کر کے سنانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.